الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جس طریقے سے میں درود و سلام کے صیغے پڑھاؤں، مل کر آپ بھی میرے ساتھ درود و سلام کے صیغے دہرائیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم ماہ رمضان المبارک میں الحمدللہ یہ سعادت پا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں اور نمازیں پڑھنے کی سعادت بھی ہم پا رہے ہیں. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق سجدہ دیا، اس نے ہمیں توفیق تلاوت عطا فرمائی، اس نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کی عطا سے ہم یہ سب نیکیاں کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بات یاد رہے کہ ہمیں ریاکاری سے کوسوں دور رہنا ہے. اچھا، اس کے تعلق سے ایک اسلام کی وہ کہانی جو دل آویزہ ہے، جو دلوں کو مطمئن کر دینے والی کہانی ہے. آئیے وہ کہانی ہم سنتے ہیں. حضرت سیدنا ابو الحسن فقیہ صفار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم مشہور محدث حضرت سیدنا حسن بن سفیان نصفی رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں رہا کرتے تھے. ایک بار انہوں نے فرمایا، سنو، جب مجھے علم دین سیکھنے کا شوق ہوا تو اس وقت میں نوجوان تھا. میری شدید خواہش تھی کہ میں حدیث و فقہ کا علم حاصل کروں. لہذا ہم چند دوست حصول علم دین کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے. بولو کدھر روانہ ہوئے؟ سرزمین مصر کی طرف روانہ ہوئے. اور ہم نے ایسے اساتذہ اور محدثین کی تلاش شروع کر دی جو اپنے دور کے سب سے بڑے ماہر حدیث اور سب سے بڑے فقیہ اور حافظ الحدیث ہوں. ایسے اساتذہ کی ہم نے تلاش کی. بڑی تلاش کے بعد ہم اس زمانے کے سب سے بڑے محدث کے پاس پہنچے. وہ ہمیں روزانہ بہت کم تعداد میں احادیث املا کرواتے. ہم سب دوست ایک مسجد میں رہا کرتے تھے. کوئی ہماری مشقتوں اور تکالیف سے واقف نہ تھا اور نہ ہی ہم نے کبھی اپنی تنگ دستی اور غربت کی کسی سے شکایت کی. آج دیکھیں دور کیا ہے، ذرا سی تکلیف آتی ہے لوگ وابیلا مچا دیتے ہیں، شکایتوں پہ شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اور فلاں میرا بیٹا دیکھو میری ذرا پرواہ نہیں کرتا، اور فلاں میرا رشتہ دار بڑا مالدار ہے لیکن میری پرواہ نہیں کرتا. یوں ہم وابیلا مچاتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں. لیکن آؤ یہ کہانی سنو اسلام کی اور پھر اپنے دلوں کے اندر اس کہانی کی لذت محسوس کرو. کہتے ہیں کہ ہماری مشقتوں اور تکلیف سے واقف کوئی نہ تھا اور نہ ہی ہم نے کبھی اپنی تنگ دستی اور غربت کی کسی سے شکایت کی. اب ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ رہا، بلا آخر ہم 3 دن اور 3 راتیں بھوک کی حالت میں گزارتے رہے. 3 دن اور 3 راتیں ہم نے بھوک کی حالت میں گزار دی. ہماری کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ ہم حرکت بھی نہ کر سکتے تھے. چوتھے دن بھوک کی وجہ سے ہماری حالت بہت خراب تھی. پس میں نے مسجد کے ایک کونے میں جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی. کہتے ہیں ہم نے مسجد کے ایک کونے میں جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی اور بابرکت ناموں کے وسیلے سے دعا کی. یعنی اللہ عز و جل کے بابرکت ناموں کے وسیلے سے ہم نے
دعا شروع کی۔ ابھی میں دعا سے فارغ بھی نہ ہوا تھا کہ مسجد میں ایک نوجوان داخل ہوا، پوچھا تم میں سے حسن بن سفیان کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا ہمارے شہر کے حاکم طولون نے آپ کے لیے کھانا بھجوایا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے کہا تمہارے حاکم کو ہمارے بارے میں کس نے خبر دی؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا میں اپنے حاکم کا خادم خاص ہوں، آج صبح حاکم نے مجھے بلایا، کہا فلاں محلے کی فلاں مسجد میں جاؤ، یہ کھانا اور رقم بھی لے جاؤ، نہایت احترام سے ان لوگوں کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ وہ دین کے طالب علم 3 دن اور 3 راتوں سے بھوکے ہیں، اور میری طرف سے ان سے معذرت بھی طلب کرنا، میری طرف سے ان سے معذرت بھی طلب کرنا کہ میں ان کی حالت سے ناواقف رہا، حالانکہ وہ میرے شہر میں تھے۔ کل میں نوجوان کی بارگاہ میں خود حاضر ہو جاؤں گا، معافی مانگوں گا۔ اس نوجوان نے ہمیں بتایا کہ جب میں نے حاکم سے یہ باتیں سنی تو میں نے عرض کی حضور آخر کیا واقعہ پیش آیا؟ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا؟ حاکم نے کہا میں آرام کے لیے اپنے بستر پر لیٹا، ابھی میری آنکھیں بند ہی ہوئی تھی کہ میں نے خواب میں ایک گھڑ سوار کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اس نے نیزے کی نوک میرے پہلو پر رکھ دی، کہنے لگا فوراً اٹھو اور حسن بن سفیان اور اس کے رفقا کو تلاش کرو، وہ دین کے طلبہ راہ خدا کے مسافر 3 دن سے بھوکے ہیں اور فلاں مسجد میں قیام فرما ہیں۔ میں نے اس سوار سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں جنت کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں اس دین کے طلبہ کی حالت سے خبردار کرنے آیا ہوں، فوراً ان کی خدمت کا انتظام کرو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ سوار میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ بس اس وقت سے میرے پہلو میں شدید درد ہو رہا ہے جدھر اس نے نیزہ چبایا تھا، جدھر اس نے نیزہ چبایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ تم یہ سارا مال اور کھانا وغیرہ لے کر ان دین کے طلبہ کی خدمت میں پیش کر دو تاکہ مجھ سے یہ تکلیف دور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حسن بن سفیان فرماتے ہیں اس نوجوان سے یہ باتیں سن کر ہم سب بڑے حیران ہوئے، اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اس رحیم و کریم مالک کی عطا پر سجدے میں گر گئے۔ پھر ہم سب دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی رات ہی کو ہمیں اس جگہ سے کوچ کر جانا چاہیے، رات ہی رات میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، ورنہ ہمارا واقعہ لوگوں میں مشہور ہو جائے گا اور حاکم شہر ہماری حالت سے واقف ہو کر ہمارا ادب و احترام کرے گا، اس طرح لوگوں میں ہماری نیک نامی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے پھر ہم ریاکاری اور تکبر کی آفت میں مبتلا ہو جائیں، یہ نیک نامی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو تکبر کی نحوست میں ہم گرفتار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ کیسے تھے وہ دین کے سپاہی، کیسے تھے وہ دین کا درد رکھنے والے، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں دین کی خاطر، تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں اپنے رب حقیقی کی قرب حاصل کرنے کی خاطر۔ ایک ہم ہیں کہ ہم ذرا سی نماز پڑھ لیں لوگوں میں اتراتے پھرتے ہیں، 2 سجدے کیا کر لیں لوگوں میں بتاتے پھرتے ہیں، ذرا سی تلاوت قرآن کیا کر لیں لوگوں میں ڈنکے پیٹتے ہیں، میں فلاں مسجد میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں فلاں مسجد میں اتنے سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، تم کیا جانو میری نمازوں کو؟ اور جناب ہم نہیں جان سکتے آپ کی نمازوں کو، کیونکہ اتنے دنوں تک آپ نے محنت کی اور چند ہی لمحوں میں سب پر پانی پھیر دیا، چند ہی لمحوں میں اپنی تمام مشقتوں کو پانی میں بہا دیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم سب دوستوں نے راتوں رات وہاں سے سفر کیا اور ہم مختلف علاقوں میں چلے گئے، علم دین کی راہ میں ایسی مشقتوں اور تکالیف پر صبر و شکر کرنے کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک اپنے دور کا بہترین محدث اور ماہر فقیہ بنا۔
اور علم دین کی برکت سے ہمیں بارگاہ خداوندی میں اعلیٰ مقام عطا کیا گیا۔ علم حاصل کرو، جہل زاحل کرو، علم حاصل کرو، جہل زائل کرو، پاؤ گے راحتیں مدرسے میں چلو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین حصول علم دین کے لیے کیسی کیسی مشقت و پریشانی برداشت کرتے، بھوک پیاس اور حالات کی تنگی بھی ان کے جذبہ علم دین کو ختم نہ کر سکی۔ ان اللہ والوں پر جب کوئی مصیبت و آزمائش آ جاتی تو یہ حضرات شکوے شکایت کے انبار لگانے کی بجائے نماز اور اللہ پاک کے اسماء مقدسہ کے ذریعے اللہ پاک سے مدد طلب فرمایا کرتے تھے۔ زمانہ طالب علمی سے گمنامی کی زندگی گزارنا انہیں بے حد پسند تھا۔ بڑائی چاہنے، لوگوں میں مشہور ہونے جیسی بری عادات سے ان کا دامن کبھی داغدار نہ ہوا۔ ان کے اخلاص کا عالم تو دیکھیے کہ جب انہیں یہ خوف لاحق ہو جاتا کہ کہیں ان کی شہرت اور واہ واہ نہ ہو جائے تو یہ اللہ والے اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا کرتے تھے اور ایسی جگہوں سے تشریف لے جایا کرتے تھے جہاں انہیں کوئی پہچاننے والا ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ علم دین حاصل کریں۔ تکبر، طلب شہرت، حب جاہ جیسی خطرناک آفات سے بچتے رہیں، اخلاص کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں، علم کے حصول میں آنے والی مشکلات و پریشانیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیں اور ہر حال میں اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ کریں، کیونکہ جو لوگ اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے اس راہ میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم دین ایسی چیز ہے جو انسان کو دین و دنیا میں معزز بنا دیتی ہے، عزیز بنا دیتی ہے، لوگوں کی نظر میں بڑا رتبے والا بنا دیتی ہے، فضیلت والا بنا دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی علم دین کی محفلوں میں بیٹھتے رہیں، عبادت و ریاضت کا شوق اپنے اندر پیدا کریں، خشیت الہی اپنے اندر پیدا کریں، رب عز و جل سے ڈرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور ہمیشہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں کہ جب بھی یہ خیال آئے کہ دیکھ تو نماز پڑھنے جا رہا ہے، لوگ نمازی کہیں گے، فوراً لا حول پڑھیں اور شیطان پر لعنت کریں اور فوراً یہ اپنے دل کے اندر یہ جو ہے دہرائیں کہ میں کیا نماز پڑھ رہا ہوں، میرے رب نے مجھے نماز کی توفیق دی ہے۔ جب بھی تلاوت قرآن کی طرف آئیں شیطان یہ وار آپ کے ذہن میں ڈالے گا کہ دیکھ تو تلاوت قرآن کر رہا ہے، لوگ کہیں گے بڑا زاہد ہے، بڑا تلاوت قرآن کرنے والا ہے، تو اس کے وار کو فوراً زائل کریں اور اپنے دل کے اندر یہ سوچ پیدا کریں میں کیا تلاوت قرآن کرنے والا ہوں، میرے رب نے مجھے توفیق دی ہے تب میں تلاوت قرآن کر رہا ہوں۔ جب آپ درود و سلام پڑھنے کے لیے تسبیح لے کر بیٹھیں شیطان فوراً آپ کے دل میں یہ وار ڈالنے کی کوشش کرے گا، دیکھ تجھے اللہ والا کہیں گے لوگ، تو درود و سلام پڑھتا ہے، لوگ تجھے کہیں گے بڑا عاشق رسول ہے۔